الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو یک و تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جن چند باتیں یا جن چند چیزوں کے متعلق سنیں گے وہ ہے کہ کسی کام کے آغاز یا ابتدا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اور بھی ہماری گفتگو کے دوران کیا کچھ کلمات، کیا کچھ الفاظ ہماری زبان پر عام رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں گفتگو کرتا ہے. اسلام زندگی کے تمام تر مسائل کا حل پیش کرتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ اسلام نے اس کے بارے میں نہ کہا ہو، نہ بتایا ہو. اسلام چند لمحوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے، چند اقوام کے لیے
کسی مخصوص دور اور زمانے کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ اب زندگی کے لیے دستور تو زندگی میں تمام تر مسائل، تمام تر مرحلے، تمام تر چیزوں سے متعلق کیا کچھ ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اسلام اس کے تعلق سے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کی تکمیل تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم نے پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو ہی بطور طریقہ، بطور دین لیا جائے، اسی سے ہم خوش ہیں۔ کوئی اور طریقہ، اپنی ایجاد، اپنا ذہن اور اپنی فکر سے نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے سوا کوئی اور چیز کو اختیار کیا تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ چیز گانٹھ باندھ کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ہماری زندگی کے لیے تمام تر آداب جو انسانی مخلوق کے لیے بجا اور مناسب ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ اب ایک اہم چیز جو اسلامی آداب میں سے ہے، اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، ایک بہتر سماج اور بہترین معاشرے کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے پالنہار اور کل کائنات کے مالک کو یاد کرے اور اس کا نام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی، حسن لغیرہ ایک درجہ ہوتا ہے حدیث کے لیے، وہ اس حدیث کا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں اس حدیث کے تعلق سے۔ ایک اور چیز مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں کہ جن چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا کہ بسم اللہ پڑھو، تو وہاں پہ صرف ہم بسم اللہ کا لفظ ہی کہیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ جہاں پہ صرف آپ نے بسم اللہ اتنا ہی جملہ پڑھا ہے، وہاں ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بہرحال یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی عمل اگر ہم نے اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا ہے تو خیر سے اس کی تکمیل کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے امیدیں رکھیں گے، ورنہ یہ ہے کہ ایسا کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص رہ جائے، یہ ممکن ہے۔ بسم اللہ کے کیا ہیں فوائد؟ چند دو تین فوائد جو بہت بنیادی ہیں، اس کو بھی ہم سنتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے سے انسان گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، گناہ کے کاموں سے بچ جائے گا۔ وہ کیسے؟ آدمی کا ذہن بن گیا کہ ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر کام کے آغاز سے پہلے ہی، ہر کام کی ابتدا میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ شرابی شخص ڈھکن کھولتے وقت بسم اللہ پڑھے گا؟ اگر اس کی یہ عادت ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا؟ اگر اس کی یہ عادت ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہے تو فوری طور پر اس کے سامنے یہ بات بھی ذہن کے اندر آئے گی، ہم اللہ کی عظمت اور جلالت اور اس کو چھوڑ کر کے ہم اس کی فکر نہیں رکھتے اور ہم سگریٹ اور بیڑی اور اس طریقے کی غلط چیزوں میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ کا نام جیسے اس کی زبان پر آئے گا،
اللہ کا ذکر جیسے اس کی زبان پر آئے گا، جیسے ہی وہ اللہ کو یاد کرے گا، فوراً اس کے ذہن و دماغ کے اندر فکر آخرت آئے گی، اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی اس کے ذہن و دماغ کے اندر آئے گی، اس کی خالقیت اور اس کی مالکیت اس کے ذہن میں آئے گی، اور پھر وہ کہے گا کہ جس ذات نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اب ہم کس طریقے پر یہ گناہ کا کام کرنے جائیں۔ چنانچہ وہ گناہ کے کام سے باز آنے کے لیے بہت زیادہ یہ عمل معاون ثابت ہوگا اگر وہ ہمیشہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے نا کہ اللہ کے نام سے ہمارے لیے خیر ہے، برکت ہے۔ دوسری چیز، آدمی اگر بسم اللہ کا لفظ پڑھتا ہے تو تکبر اور انانیت سے اپنے آپ کو محفوظ پائے گا۔ جب کام آگے بڑھتا ہے تو انسان کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیا ہے، ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ میری عقل مندی اور دانش مندی سے فرعون، حامان اور شداد کا معاملہ کیا رہا؟ قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرے علم سے ہے۔ یہ جو خزانے جو ہے کئی لوگ مل کر کے، افراد کی ایک جماعت مل کر کے اور جانوروں کے اوپر لاد کر کے چابیاں اٹھائی جا رہی ہیں جن خزانوں کی، یہ سب میں نے اپنی عقل مندی سے، اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، سارا عمل دخل میرا ہے، یہ جو کچھ ہے۔ اور جب انسان بسم اللہ کا لفظ پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میرا یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام سے، تو اس وقت وہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میرا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہمارا معاملہ انجام پائے گا یہ اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ تو انسان کے لیے بہت حد تک اس بات کی قوی امید لگائی جاتی ہے کہ انسان تکبر سے، انانیت سے، اور اپنی ذات کے اوپر جو آدمی مکمل بھروسہ رکھتا ہے اسباب پر، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، بندہ جب میرے پاس ایک بالشت آتا ہے، ایک ہاتھ جاتا ہوں اس کے پاس، ایک ہاتھ آتا ہے، ایک گز جاتا ہوں، وہ چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ انسان جب ابتدا ہی میں اللہ کی طرف جائے گا، بسم اللہ کے ذریعے سے، اللہ سے قربت ہوئی نا اس نے اللہ کو اپنا مددگار سمجھا، اپنا قریبی سمجھا، اپنے اس معاملے کے حل کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا، تو اللہ سے قربت اختیار کی اس نے، تو لفظ بسم اللہ کے ذریعے سے کام کو آغاز کیا ہے، تو یہ لازمی چیز ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور انبیاء اکرام کا یہ شیوا تھا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت دو لائن کے خط ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ ہے نا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، بس یہ ٹوٹل خط ہے، یہ 2 لائن کا صرف خط ہوگا مشکل سے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ملکہ سبا کے پاس بھیج دیا، سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ چیز اللہ جو رحمان اور رحیم ہے اس کے نام سے یہ شروع ہے۔ تکبر اور گھمنڈ نہ کرو، ہمارے ساتھ بالکل ایمان اور جو ہے تابعدار بن کے، ایمان والا بن کر کے آ جاؤ۔ اللہ کے نام سے لکھا گیا خط، اللہ کی مدد آئی۔ ایک خط نے کیا کام کیا؟ پوری کی پوری قوم اپنے آپ کو سپرد کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ حکم آ گیا کہ کشتی پر سوار ہونا ہے، اہل ایمان کی حفاظت اسی کشتی میں ہوگی، اور بس ساری چیز طے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہاں اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی، سواری اس پر اللہ کے نام سے ہی ہونا ہے، سوار ہونا ہے، اور لنگر انداز بھی ہوگی تو اللہ کے نام سے ہوگی۔ گویا کہ از ابتدا تا انتہا اللہ کے نام سے ہی ہے اس کا معاملہ۔
جی لفظ اللہ، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے نام سے ہمارا ہر کام کا آغاز ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطوط لکھے شاہان عالم کے پاس تو اس وقت بھی آپ نے بسم اللہ کے ذریعے سے ہی لکھا کہ اللہ کے نام سے ہے یہ خط۔ تو ہم لکھنا کریں، پڑھنا کریں، کوئی کام کا آغاز کریں، صبح کی ابتدا ہو رہی ہے، اب ہم کسی کام سے نکل رہے ہیں، ہر کام، کھانا پینا، تو ہم اللہ رب العالمین کے نام سے ہی شروع کریں اور ابتدا کریں۔ دوران گفتگو ایک اور چیز ہمارے زبان پر نہیں جاری رہتی، اور وہ یہ ہے لفظ انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیے، ہو جائے گا کام، آپ کو ٹینشن لینا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ہو جائے گا، تو اب بے فکر رہیے، آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہ کہو، نہیں ہرگز یہ بات مت کہو کہ میں کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم اگر یہ کہو کہ اللہ جب چاہے گا تب، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کر لوں گا، یوں کہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بخاری شریف کی روایت ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، روایات الگ الگ ہیں، 70 ہیں، 90 ہیں، 99 ہیں، بہت مختلف روایات ہیں، تو ان تمام روایات کو اکٹھا کر کے محدثین نے تطبیق دی ہے کہ کچھ آپ کی منکوحہ بیویاں تھیں اور کچھ آپ کی لونڈی تھیں، تو سب کی تعداد اس لیے الگ الگ آ گئی۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب سے اولاد پیدا ہوگی اور ساری کی ساری مجاہد پیدا ہوگی اللہ کی راہ میں۔ انشاءاللہ نہیں کہا، کسی سے اولاد نہیں پیدا ہوئی، صرف اور صرف ایک خاتون جو حاملہ ہوئی، ایک بیوی، تو وہ بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے کے سارے ان کے بچے مجاہد پیدا ہوتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ کی اس لفظ کی عظمت کو ہم سمجھیں۔ ہر کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور جملہ اگر ایڈ کر لیا جائے تو کیا ہی بہترین بات ہو جائے، خیر کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو خیر کے ساتھ پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ تو چاہے گا تو کام پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ کام کے پورا ہونے کی دو شکل ہوتی ہے، ایک کسی بھی طریقے سے پورا ہو جائے، ایک یہ ہے کہ خیر کے ساتھ پورا ہو، آرام سے پورا ہو جائے، آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے۔ رب یسر، بچوں کو ابتدا کرائی جاتی ہے، دعا سکھائی جاتی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب میرے لیے یہ کام آسان کر دے، ولا تعسر مشکل نہ کر، اور وتمم بالخیر، خیر کے ساتھ اے اللہ پورا کر دے، جیسے تیسے نہیں، مشکلات میں الجھتے ہوئے، مصیبتوں میں پڑتے ہوئے نہیں، خیر کے ساتھ۔ تو یہ جملہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور کتنے لوگوں کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ خیر کے جملے کو جب انہوں نے بہت ہلکے میں لیا ہے یا اس جملے کو استعمال نہیں کرتے رہے، ایسے ہی جان بوجھ کر کے قصداً ایسا کیا، تو یہ آئی ہیں مشکلات۔ تو خیر کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام میں کر لوں گا، کل آئیں گے نا انشاءاللہ ضرور آؤں گا، خیر کے ساتھ آپ تک پہنچوں گا، میں یہ سامان خرید کر کے لانا ہے انشاءاللہ ضرور لے کر کے آؤں گا۔ جو بھی کام مستقبل میں کرنا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہزار ہماری کوششیں ہوں، ہزار ہماری خواہشیں ہوں، ہزار ہمارے عزائم اور ارادے ہوں، اسباب اور علل جو بھی وجوہات اور اسباب ہوتی ہیں ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن یاد رکھیے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ لفظ بکثرت استعمال کرنا چاہیے جو بھی مستقبل میں کام کرنا ہو۔ اور کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ سامنے والا استعمال نہیں کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ بھائی انشاءاللہ کا لفظ استعمال کہو کہ انشاءاللہ میں خیر سے یہ کام کر لوں گا۔ ایک اور لفظ ہے ماشاءاللہ، اس کے تعلق سے دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں، یاد رکھ کے جائیے۔
ایک صحابی رسول آئے، ابو داؤد کی مسند احمد کی روایت آئے اور کہنے لگے، کچھ گفتگو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہنے لگے ماشاء اللہ و ما شئت، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ چاہے اور جو کچھ آپ چاہیں وہی ہوگا، جو کچھ اللہ چاہے اور جو کچھ آپ چاہیں وہی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف یہ کہو کہ صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، جو چاہے گا ہوگا۔ اور دوسری روایات میں آپ نے تاکید کی وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے چاہا وہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس اللہ نے جو چاہا ہے اس کے بعد آپ چاہیں گے وہ چیز تو ہوگی۔ ہم کیا کہتے ہیں، ارے آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا، کون روک پائے گا بھائی آپ کو، آپ کا اتنا اونچا عہدہ ہے، کیا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مال و اسباب ہیں آپ کے پاس، کتنی مضبوط آپ کی پکڑ بنی ہوئی ہے، کہاں کہاں آپ کی پہچان ہے، کتنا آپ کے تعلقات والے ہیں، کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ تو بس آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ کا تو یہ ہے، آپ کا تو وہ ہے، یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یا کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں فلاں نے میرا یہ کام نہیں کیا، وہ چاہتا تو ہو جاتا، اس نے چاہا ہی نہیں کہ ہو، اس نے کوشش ہی نہیں کی، وہ چاہ لیتا، صرف وہ اکیلا ایک بندہ چاہ لیتا تو ہو جاتا، نہیں ضرورت تھی ہمیں دو چار لوگوں کی، لیکن اس نے چاہا نہیں، کسی کی چاہتوں سے نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پھر انسان جو کچھ چاہتا ہے اللہ کی چاہت کے بعد پھر انسان چاہے گا تب ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آدمی اگر کسی سے کہے بھی آپ چاہیں تو ہو جائے گا، تو بھئی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو بے شک یہ کام ہوگا، اور جب اللہ نے چاہ لیا تو انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، آپ کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو، ہمیں یہ اس بات کی امید ہے۔ آدمی یوں اپنی گفتگو میں کہے۔ اور دوسری چیز، بہت اچھی چیز کوئی دکھی، کوئی بچہ بہت ذہین ہے، یار کیا بات ہے اس کا، دیکھو کتنا زبردست اس نے محل بنا لیا، کتنی اچھی اس کی تجارت ہے، اس کے ہاں دیکھو یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے، فلاں کے ہاں یہ ہے، اس کا بیٹا کتنا ذہین ہے اور اس کے بیٹے نے یہ کر ڈالا، اس نے یہ کر لیا اور یہ کر لیا، کیا کر لیا؟ ماشاءاللہ، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ بول دیں گے ماشاءاللہ، تو آپ کی جو حسد بھری نگاہ ہے اس چیز سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ لفظ ماشاءاللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں، ساری آسانیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو آپ کو ماشاءاللہ کہنا ہے، تو وہ بیچارہ حسد سے بچ جائے گا۔ اچھا ایک چیز، نظر بد سے بچ جائے گا۔ ایسے ہی اگر ہمارے آپ کے سامنے ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، بھائی آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے، ہاں بھائی بس اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا بہت ذہین ہے آپ کا، بیٹے کا کیا کہنا، آپ تو بالکل بے فکر بھی، ماشاءاللہ۔ اس کو اتنی بار کہیے کہ وہ سامنے والا ہر حال میں آپ کے ساتھ جملہ کہے، بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا ذہین ہے، ماشاءاللہ، آپ کے لیے اللہ نے یہ آسانی کر دی، الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کے بیٹے کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کے بزنس کی یہ اچھائیاں رہی ہیں، آپ کا گھر اچھا لگا، ماشاءاللہ، آپ نے یہ سامان خریدا، وہ سامان بھی اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں، اب یہ سب اسلامی آداب میں سے یہ سب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی آدمی گفتگو کرتا رہے، کسی کا تذکرہ آ رہا ہے، کوئی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تو کہے آدمی اللہ کرے اور بھی کمی اس خوبی میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانی کر دے، اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو توفیق سے نوازا ہے، اللہ مزید اس توفیق کو جو ہے کر دے آپ کے لیے، اور مزید آسانی، اور جو لوگ تنگیوں میں، اللہ ان کی تنگیوں کو دور کر دے، ختم کر دے۔ تو اس طریقے سے ہماری آپ کی گفتگو میں یہ کچھ کمیاں رہی جا رہی ہیں اور ان کمیوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بڑے غور سے سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے جس طریقے پر ان الفاظ کے استعمال کے خیر و برکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں، وہ ہم سب کو حاصل ہوں گی اگر ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ سنت طریقہ ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی فیشن میں کہہ دیا، سنت سمجھ کر کے کرنا ہے، اور سنت اگر ہمیں فکر ہے کہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالنا ہے، اپنے آپ ہو جائے گا۔ فکر ہی نہیں ہے، چل رہی ہے، بس چل رہی ہے زندگی جیسے تیسے چل رہی ہے۔ لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم آذان لا يسمعون ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم آذان لا يسمعون بها، لوگوں کے پاس دل تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے نہیں ہیں۔
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، سن کر کے انسن ہو جاتے ہیں، سننے کا کیا حق ہے ادا نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، یہ انسان ہیں جن کے بارے میں جانوروں کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ مثال دے رہا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے جا رہے ہیں۔ دل تو ہے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ تو ہے پڑھتے نہیں ہیں، کان تو ہے سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، جانوروں کی مانند ہیں، بل هم اضل، ان سے بھی گئے گزرے اور گمراہ ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اولئک هم الغافلون، کس وجہ سے ہیں؟ اولئک هم الغافلون، غفلت میں ہیں، آخرت کی فکر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی ہونی چاہیے، اس کی سوچ نہیں۔ کل ہمارے لیے یہ دنیا ہے، اور وہ دنیا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کہ جس کے بارے میں نبی کی زبانی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا سا ہے، کتنا بھی آدمی اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے لیکن اس کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، کتنا بھی انسان یہاں پر کما کر کے اکٹھا کر لے، خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز نہیں لے جانی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچ اور فکر بنانی چاہیے ہمیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اور اس چیز کے لیے سارے لوگ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ایک بہترین ماحول جو ہماری زبان سے بھی ظاہر ہو، ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو، یہ ہماری اور آپ کی اور پورے معاشرے کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے بنیادی محنت ہم اپنے بچوں کے اوپر، اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر جب کریں گے تو اس کا نتیجہ ایک اچھا سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خیر و برکت والا رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں فقیری سے، غریبی سے، تنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اور یہ کہ ہمارے اوپر ظلم ہو ان چیزوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری غفاریت کا واسطہ کہ تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کر جانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو حق اور عدل و انصاف کے معاملے میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و زبان سے جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔